پتلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں. بات کریں ہم سنی بابو کی، جو کہ پچھلے ولاگ میں تو صدقے واری ہو رہے تھے، میرا بھالو، میرا چالو، میرا بیٹا. اور اس ولاگ میں مجھے تمہارے ولاگس جوکس پہ ہنسی نہیں آتی. میں اپنا ولاگ شروع کرنے لگا ہوں. میں چھوڑ دوں گا یہ چینل. دھمکیاں دیتے چڑچڑے اور بدمزاج نظر آئے ہیں. کیوں؟ آخر کیوں؟ بات کرتے ہیں ڈبہ آپی کے ولاگ کی. سواگت کرتے ہیں آپ کا ٹیبل ٹاک 2 میں. بنے رہیے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے چلو آپ ایک نیو ولاگ کے بارے میں، جو کہ رات کو اپلوڈ ہو گیا تھا. ویلکم. بھیک مانگنے کے ساتھ چالو آپی نے سٹارٹ کیا ہے اپنا ولاگ. اللہ کے نام پہ ایک شیلف دے دے رضا. رضا کے پاس 2 کبرڈز ہیں لے دے کے، جو کہ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے آرگنائز کر کے سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. اس کا ایک ایک پیپر، ہر چیز ملنا اتنا آسان ہے. یو کین سی ایوری تھنگ. اور اس کی رال ٹپک گئی اس کی الماری دیکھ کے کہ تم نے اس میں ٹیڈیز رکھے ہوئے ہیں، تم نے یہ رکھا ہوا ہے. تم بوٹل کون رکھتا ہے الماری میں؟ مجھے دے دے، میرے کپڑے آ جائیں گے. او بہن، 2 اپارٹمنٹ ہونے کے باوجود جس کے کپڑے پورے نہیں آئے ہیں، امی کے گھر میں ایک ڈیڈیکیٹڈ الماری ہونے کے باوجود جس کے کپڑے پورے نہیں آئے ہیں، بیڈ کے نیچے ٹھوسنے کے باوجود جس کے کپڑے پورے نہیں آئے، وہ رضا کی ایک شیلف لینے سے پورے آ جائیں گے. رہنے دے. تو ویسے ہی دوسروں کی چیزیں دیکھ کے ثابت نہیں نہ رہتی، راش نہیں ہوتا. دے دے مجھے، دے دے ایک شیلف دے دے. اور رضا بالکل مت دینا، کیونکہ تمہاری الماری دیکھ کے تمہارے جو ہے نا کامنٹ سیکشن پڑھنا، سب لوگ تمہاری آرگنائزیشن کی تعریف کر رہے تھے کہ تم بہت اچھے سے آرگنائز کرتی ہو. ہر چیز بہت اچھے سے آرگنائز کرتی ہو. اس کو سیٹ پلاتی ہو، اس کی شوز اٹھاتی ہو، اپنی الماری صحیح کرتی ہو، ستارہ بیگم کی ایک کام کرتی ہو. اور اتنا تم اچھے سے آرگنائز کرتی ہو تو ایسے ہی رہنا، ہاں، چینج مت ہونا. پڑھائی بھی کرتے رہنا، وہ تمہارے کام بھی آئے گی. کسی نے سنا غور سے کہ نہیں سنا؟ وہ کہتی ہے تم اپنی ٹیڈیز الماری کے اندر کیوں رکھتی ہو؟ تو کہتی ہے آوا مجھے رکھنے نہیں دیتی، اس وجہ سے میں الماری کے اندر ہی رکھتی ہوں. تو آپ دیکھ لو کہ آوا جو ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے اپنی رضا سے کہ ایک ٹیڈی بھی وہ باہر رکھنے کی اجازت اس کو نہیں دیتی ہے. اتنا پیار ان بچوں کو ملا ہے، اتنا پیار ان بچوں کو ملا ہے. سارے لوگ نیچے جیلس ہو رہے تھے کہ کاش ہمارے بھی رشتہ دار ہمیں ایسے پیار کرتے. رضا کو ایک ڈیڈیکیٹڈ بیڈ نہیں ملا، اس کے لیے وہ چٹائی پہ سوتی ہے. صوفہ ہونے کے باوجود وہ صوفے پہ نہیں سوتی ہے. ہاں، چالو آپی جب رہتی ہوتی تھی نا سنگل یہاں پہ، یہ چھوٹا گھر تھا، تو یہ صوفے پہ ضرور سوتی ہوتی تھی. لیکن رضا کبھی آپ کو صوفے پہ سوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ریحان بھی سو جاتا تھا لیکن یہ نہیں، کیونکہ رضا کا انہوں نے مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا دیا ہوا ہے کہ وہ اس نے نیچے ہی سونا ہے زمین پر. اور کسی نے سوال اٹھایا تو کہیں گے ہاں اس کو تو نیند ہی زمین پہ آتی ہے. یہ سارا کیاس اس وجہ سے ہوا تھا کہ یہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ رضا ڈھونڈ رہی تھی، اپنے پاسپورٹ کو بنانے کے لیے اس لیے جانا تھا. تو یہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. شو یہ ایسے کرا رہی تھی کہ اس کی ہیلپ کرا رہی ہے، لیکن ہیلپ اور یہ بس پاس بیٹھ کے نا باتیں بنا رہی تھی، اس کی چیزوں پہ نظر ڈال رہی تھی. اچھا تم نے یہ رکھا ہوا ہے، اچھا تم نے وہ رکھا ہوا ہے، یہ کیوں رکھا ہوا ہے، وہ کیوں رکھا ہوا ہے. جیسی اس کی نوزی نیچر ہے، ہر چیز میں ٹانگ اڑانی ہے، اپنی ناک گھسا کے رکھنی ہے، چاہے وہاں پہ آپ کا لینا دینا ہو یا نہ ہو. تو خیر وہ یہ سارا جو ہے مسئلہ یہ اس وجہ سے سامنے آیا تھا. اس کے بعد یہ اپنا دوپٹہ لے کے امی کے بیڈ پہ جا کے بیٹھ کے، امی آپ کو پتہ ہے آج بیٹیوں کا دن ہے. تیرے گھر میں تو اول دن سے بیٹیوں کا دن منایا جا رہا ہے، اور کون سا بیٹی کا دن؟ یعنی کہ بیٹیوں کا دن ہے، تمہارا صبح ہر دن ہی تمہارا دن ہے. چاہے تم بیٹی ہوتی بیٹا ہوتی، تم نے اپنا ہی بنانا تھا ہر چیز. تو جی آج آپ ہمیں کیا دے رہی ہو؟ کہتی جو تم کہو گے میں تمہیں دوں گی. شرم نہیں اس کو آتی؟ دنیا جہان کی ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن اس کو کیا دیں گی؟ مجھے جا کے دوسرے کو چھوٹا فیل کرانا بہت ضروری ہوتا ہے. کہتی ہے تمہیں ہماری لاڈلی بیٹی ہو. تو ایک بیٹی اور بھی کھڑی تھی نا جو شوٹ کر رہی تھی رضا، اس کو نہیں گلے لگایا جاتا تھا؟ اس کو بھی پیار کر سکتی تھی کہ ہاں تم بھی میری لاڈلی بیٹی ہو. بیٹیاں تو جتنی مرضی ہو لاڈلی ہوتی ہیں. میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی کی بیٹی لاڈلی نہ ہو. اپنی بیٹی کو پیار کیا تو کیا کیا، مزہ تو تب آتا نا دوسرے کی بیٹی کو گلے لگاؤ. اچھا اس کے بعد سباز اور سنی رضا چل پڑے ہیں انگور اور ڈائمنڈ سیٹ لینے، اور ڈائمنڈ سیٹ لے کے گھر آ گئے. کیا آپ نے صحیح سنا؟ جیسے انہوں نے انگور خریدے ویسے انہوں نے ڈائمنڈ سیٹ خریدا ہے. ان کے لیے انگور اور ڈائمنڈ سیٹ خریدنے میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ یہ ڈائمنڈ سیٹ خریدیں یا انگور خریدیں، بات تو سیم ہوتی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ
جب اس نے اپنے لیے لیا تھا نا ڈائمنڈ سیٹ تو اس نے دکھایا نہیں تھا، لیکن جب اس نے اپنی ماں کے لیے لیا تو دکھایا بھی ہے اور جتایا بھی ہے کہ دیکھو وہ تو اپنا فرض ادا کر چکے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم لے کے دیں. اور بڑے مزے، آپ کو بھی پتہ ہے انڈیا میں ڈائمنڈ سیٹ کی کیا پرائس ہوگی. ساتھ ساتھ اس نے اپنے ہسبینڈ کا دل بھی جلا لیا، دیکھو کار نہیں 7 سیٹر نہیں ہے، ہم نہیں لیں گے. بھائی جو ڈائمنڈ سیٹ انگوروں کی طرح خرید رہی ہے وہ کار کیوں نہیں لے سکتی؟ یہ کار لے گی، لیکن اچھی طرح اس میں سے کانٹینٹ نکال کے اس کے اندر سے وہ کہتے ہیں نا وہ ایک کنٹروورسی بنا کے تو اس کے بعد یہ لے گی. اتنے آرام سے نہیں یہ چیزیں لیتی ہوتی. ایوے نہیں ولاگر ہیں، ولاگر وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی بیچتے ہیں، زندگی کا ایک ایک پل بیچتے ہیں. یعنی کہ ان کے گھر میں اگر کوئی خوشی کا موقع ہو نا فوراً لوگوں کو روک دیتے ہیں، رک جاؤ رک جاؤ، ہمیں کیمرہ اٹھا لوں، میں نے ریئیکشن لینا ہے. کوئی غم کا موقع، رک جاؤ رک جاؤ، ابھی یہ آنسو نیچے نہ آنے دینا، میں کیمرہ اٹھا لوں، میں نے یہ کیپچر کرنا ہے. تو گائز یہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بڑی حسد ہو رہی تھی نا، بڑی حسد کیا رشک ہو رہی تھی کہ یار دیکھو یہ زندگی تو ان کے کامنٹ سیکشن میں پڑھا ہے میں نے، جو دل کرتا ہے لے آتے ہیں، ہم تو زندگی جی تو یہ لوگ رہے ہیں، ہم تو زندگی گزار رہے ہیں. کسی نے لکھا تھا یار ان کا جو دل کرتا ہے جب جی چاہتا ہے لے لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بیٹا یہ لوگ اپنی زندگی بیچ رہے ہیں، ایک ایک لمحہ، اپنے گھر کے بچے، اپنے گھر کی پارٹیز، اپنے گھر کے غم دکھ درد، ہر چیز یہ لوگ بیچ رہے ہیں، اس سے ان کو پیسے آ رہے ہیں. ایسے ہی نہیں چار دیواری کا کانسیپٹ ہے کہ جو گھر ہوتا ہے نا، یہ چار دیواری چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، اس کے اندر آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے، آپ کی خوشیاں آپ کے غم آپ کے، آپ جو چاہے باہر جب جی چاہے چھپ سکتے ہیں، جب جی چاہے باہر آ سکتے ہیں. ان کا تو اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے، باہر بھی یہ لوگوں کے سامنے ہے، گھر کے اندر بھی یہ لوگوں کے سامنے ہے. ان کی لائف میں اور ان کی باہر کی لائف میں اور پرائیویسی میں کوئی پردہ نہیں ہے. سب جانتے ہیں کون کیسے سوتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں کھاتا ہے. زمین پہ جس طرح یہ لوگ نالائقوں کی طرح بغیر دسترخوان ڈالے کھانا کھاتے ہیں، سب کو پتہ چل چکا ہے. کوئی چاہے گا ابھی کسی کو اپنے گھر میں کوئی پرائیویٹ کام کرنا ہو، کچھ بھی پرائیویٹ ہو، کچھ کپڑے، کچھ آرگنائزیشن، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سب کے سامنے ہے. یہ قیمت ادا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ ڈائمنڈس اس طرح آتے ہیں. تو آپ بھی دیکھ لو، اگر آپ اپنی بہنوں کو اپنی ماں کے چہرے سامنے لانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی کر سکتے ہو، لیکن اتنے گٹس چاہیے، اتنا بے شرم ہونا چاہیے کہ آپ کو فرق نہ پڑے کہ آپ کے گھر کی ایک ایک چیز لوگ، عام جنتا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. جس طرح یہ ایکٹنگ کرتی ہے نا، اسی طرح ایکٹنگ کر کر کے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ ایکٹر ہو چکی ہوئی ہے. انگور اور ٹماٹر کا فرق ایک عمر رسیدہ خاتون کو فوراً ہو جاتا ہے. ایک عمر گزاری ہے اور وہ انگوروں کو ٹماٹر کہہ رہی ہے اور جان بوجھ کے کہہ رہی ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ایک جینون اور ایک جو کہتے ہیں کریٹڈ ایکسپریشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا ان کو نہیں انگوروں کی کیا کوئی خوشبو نہیں ہوتی جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ انگور ہے یا ٹماٹر ہے؟ یعنی کہ ساری پوری کی پوری فیملی ٹرین ایکٹرز میں چینج ہو چکی ہے. اس کی امی جب صوفے میں بیٹھی ہیں تو اللہ اب کیا لائی ہو، تو انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ جی اب کوئی سرپرائز ہے، مجھے ریئیکشن دینا ہے. وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو چکی ہوئی تھیں کیونکہ اب وہ اتنی دفعہ یہ چیزیں کر 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 کے عادی ہو چکی ہوئی ہیں. کہتی ہے ہم نے یہ دیکھا تھا، ہم نے کہا مہنگا ہے، ہم کہاں خریدیں گے. اور اتنی دیر تک ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ ڈائمنڈ سیٹ ہے. اینڈ میں جا کے انہیں پتہ چلا کہ یہ ڈائمنڈ سیٹ ہے. شالو تم نے تو ہماری ساری تمنائیں پوری کر دی ہیں. ہم نے سوچا تھا واقعی دل کی باتیں جان جاتی ہو. یار کوئی اس سے پچھلے دنوں شو کیا تھا کہ اس نے اپنے زیور کچھ جولری جو ہے وہ بیچی ہے، اور اس سے اس نے جو لیا ہے وہ اس نے پہلے کہا تھا رنگ، اس نے رنگ دکھائی تھی، اور اب کہتی ہے ہم نے ڈائمنڈ کا نیکلس لیا تھا، اور وہ نیکلس اس نے دکھایا نہیں. جس نے رنگ دکھا دی تھی اسے نیکلس نہیں دکھایا. یار کس طرح؟ کہتی ہم نے اپنی پرانی چیزیں بیچی تھی، ہم نے وہ نیکلس لیا تھا لیکن ہم دکھا نہیں سکے تھے. کیسے ہو سکتا ہے چالو ابھی آپ دکھا نہ سکو؟ آپ کے گھر میں تو ایک وہ کہتا ہے نا مچھر آ جائے تو آپ اس کو نہیں چھوڑتی ہو. آپ نے ڈائمنڈ نیکلس نہیں دکھایا. ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل؟ کس کو بیوقوف بنا رہی ہو؟ I'm just joking. You are joking with us. کہتی ہے میں نے وہ نیکلس لیا تھا، امی کو بڑا پسند آیا تھا، تب سے ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم امی کے لیے یہی لیں گے، امی کے لیے یہی لیں گے. سیریسلی
مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات آئی ہوگی تب، کیونکہ جب آپ اپنے لیے لے رہی ہوتی ہے صرف اپنے لیے لیتی ہیں، آپ کو کسی کا خیال نہیں آتا، بعد میں آپ سوچیں تو سوچیں۔ تو خیر وہ امی بڑی خوش، اور یہ اپنی جگہ پہ بڑی ایکسائٹیڈ، ہم نے یہ کان کا بھی لیا، ہم نے یہ بھی لیا، ہم بہت اچھے ہیں، آئی ایم ویری نائس، آئی ایم ویری گڈ۔ پوری فلم دیکھ لی، امی کو یہی نہیں پتہ چلا یہ ڈائمنڈ ہے، ایک دم ڈائمنڈ، ریئل ڈائمنڈ، ڈائمنڈ ہے یہ، ڈائمنڈ۔ اتنی دفعہ ڈائمنڈ بولا، اتنی دفعہ ڈائمنڈ بولا، جیسے پتہ نہیں کس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہو کہ ہاں میں نے ڈائمنڈ ہی لیا ہے، شاید بھائی نے کچھ دلایا نہیں ہوگا، لیکن بیٹوں کا دن ہے تو بیٹے کو دینا چاہیے تھا، پتہ نہیں بیٹی کو دینا چاہیے تھا، پھر بہو کو بھی دینا چاہیے تھا۔ اگر بیٹی نے گفٹ دیا ہے ماں کو، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، تو کیا بہو بھی تو بیٹی ہوتی ہے نا؟ اور ویسے بھی انہیں تو اپنی شالو سے بھی زیادہ اپنی بہو پسند تھی، تو بہو کو کچھ نہیں دیا۔ ستارہ بیگم ساروں کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ستارہ وہ آپ کی بہو، فرشتہ بھی آپ کی بہو ہے، ریزا بھی آپ کی بیٹی ہے، اور یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، سارا بھید بھاؤ ادھر ہی چلے گا، صرف لیتی رہیں گی، کسی کو دے بھی دیتے ہوتے ہیں، ہاتھ میں پکڑا دیتی 150، کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ رضا جیسی بیٹی کو تو اب سلاتی ہے نیچے چٹائی پر، اس بیچاری کے لیے تو ایک گدا تک نہیں خریدا آپ نے، اور اب آپ کہہ دیں گے کہ جی اس کو تو ایسے ہی سونا پسند ہے، وہ تو زمین پہ ہی سونا پسند کرتی ہے۔ بس یہی ہوتا ہے بھید بھاؤ۔ اور پھر آپ کہتے ہیں یہ سارے بڑے پیار سے رہتے ہیں، بڑے مل جل کے رہتے ہیں، ان کے مل جل کے اور پیار سے رہنے کا راز سمجھ آ گیا آپ کو؟ ابھی یہ جائیں گی اپنے پاپا کو سرپرائز کرنے، وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی میڈم ڈیزائنر۔ میڈم ڈیزائنر کی جو حالت ہوئی ہے نا، توبہ 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 توبہ، بھگوان معاف کر نہ کرے اگر میں غلط کہوں کہ اگر آپ کے ڈیزائنر کی یہ حالت ہے تو بندہ تو ڈیزائنر کو دیکھ کے ڈر جائے کہ ڈیزائنر نے خود ایسے کپڑے پہنے ہوئے، اس کے جو ہم ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے۔ اور ابھی تو ہونا ہے نیم ریویل، چلو چھوٹا سا نیم میں بھی ایک سجیسٹ کر دیتی ہوں، آخر کو اتنے عرصے میں ان لوگوں کی فین رہی ہوں۔ کلب پروڈکشنز کیسا ہے؟ مجھے لگتا ہے کلب پروڈکشنز ہوگا، اب دیکھتے ہیں۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے اردو میں دل، دل کی پروڈکشن، ان کے دل سے پروڈکشن نکل کے آئے گی۔ شویکا، جیسے شویک ہنٹ تو دے دیا انہوں نے، جیسا شویکا ہے ویسے کچھ اور ہوگا۔ تو چلو جی آپ لوگ انجوائے کرو ان کے کپڑے اگر آپ افورڈ کر سکے تو۔ لیکن میڈم کی حالت بہت بری تھی، پاپا کو دیا چشمہ، ساتھ میں دیا ایک اینولپ جس میں پیسے تھے آف کورس، اور پاپا نے چشمے لگائے، آج بیٹیوں کا دن ہے، یہ ہے، جب بیٹیوں کا دن ہے آپ آ گئی پاپا کو دکھانے، اتنے عرصے سے ہم لتاڑ لگا رہے ہیں پاپا کی درگاہ میں، پاپا نہیں دکھا رہے ہو، پاپا کو بھی دکھا دیا کرو۔ انہوں نے پاپا کو بھی تھوڑا سا دکھا دیا، تو اچھی بات ہے، چلو اس بہانے تم اپنے پاپا کے پاس گئی تو صحیح، بیٹھی تو صحیح، ملی تو صحیح، ورنہ ہم لوگوں کو تو آپ لوگ نظر نہیں آتے ہو وہاں پہ۔ نیکسٹ مارننگ پہنچ گئے یہ لوگ امی کے کچن میں، سوئے یہ اپنے گھر میں تھے اوپر، اور لیکن کچن جو ہے وہ نیچے کا ہی یوز کرنا، مجھے لگتا ہے اسے صرف امی کا کچن یوز کرنے کے لیے اپنا گھر توڑوا دیا سارا۔ تو خیر وہاں پہ گئی ہے تو کہتی ہے امی آج صبح صبح مجھے دیکھ کے کہتی تم کہاں سے آ گئی، تم کیوں آ گئی؟ ارے بہن تم جا کے اتنا ان کے گھر میں کلیش کرتی ہو، کہتی تم آتے ہی کلیش کر دیتی ہو، پتہ نہیں کیا کر دیتی ہو، انہوں نے کوئی ورڈ بولا تھا اپنے مدہیا لینگویج میں، لیکن بیسکلی ان کا مطلب یہ تھا کہ آتے ہی تم میرے گھر میں کوراہم مچا دیتی ہو، آ کے یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ کیوں ہے، تو پھر اچھا نہیں لگتا۔ کہتی ہے پھر مجھے جانے کیوں نہیں دیتی ہو ڈیلٹا؟ تو وہ کہتی ہے کہ پھر تم آؤ گی کب؟ تو کہتی ہے نہیں جانا تو پڑے گا نا، جیسے بلیک میل کرتے ہیں کہ مجھے برداشت کرو نہیں تو میں ڈیلٹا چلی جاؤں گی، یہ جو گفٹ ملتے ہیں یہ بھی نہیں ملنے والے۔ ساتھ یہ چائے بنا رہی تھی، اور آف کورس ساری دنیا میں چائے ایسے ہی بنتی ہے، پانی میں پتی کو پکایا جاتا ہے، بعد میں دودھ ڈالا جاتا ہے، اور سنی کو اعتراض ہو تم نے اس میں پانی کیوں ڈالا، پانی والی چائے نہیں بناؤ، دودھ والی چائے، بھائی ہم تو بھائی دودھ والی چائے پیتے ہیں، موداہ کے کنگ ہیں ہم، اور اب تو ممبئی کے بھی کنگ ہو جائیں گے کچھ عرصے میں جس حساب سے ہمیں پیسہ مل رہا ہے۔ تو اسے کہتی ہے کہ وہ پتی دودھ پی جاتی ہے تو اس کو پہلے پانی پلا رہے ہیں، اگر چلو اس کو دودھ پتی پسند ہے تم اس کو دے دو دودھ پتی جیسے اس کی مرضی ہے، اب اس کو تم نے وہ تو لے کے نہیں دی تھار، تو بیچارے کو دودھ پتی تو دے دو، یا اب وہ اس قابل بھی نہیں رہ گیا۔ خیر چلتے ہیں آگے۔ اچھا یہیں پہ ایک وہ ٹوسٹ والا سین ہوا تھا کہ جی سنی کے ٹوسٹ نہیں مل رہے، ٹوسٹ میں خیال میں یہ رسک کو بولتے ہیں جو چائے کے ساتھ بیچارے کو دیتی ہے ڈائٹنگ والے، تو وہ نہیں مل رہے، ساتھ ہی رضا کی انٹری ہوتی ہے باہر سے۔ اچھا وہ گئی تھی پاسپورٹ آفس،
یہ دام تک دکھانے ساتھ جاتی ہے سب کے. وہ پاسپورٹ آفس اکیلی کیسے گئی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کے ساتھ کوئی کسی بڑے کا تو جاننا ضروری تھا کہ نہیں، کہ وہ رضا خود اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اکیلے یہ سارے کام کر سکتی ہے. پھر بہن اگر یہ اکیلے گئی ہے نا تو تم سے تو 1000 گنا بہتر ہے کہ تم اپنے جم نہیں جا سکتی ہو اکیلے. گٹکے کو تم نے ذلیل کر کے رکھا ہوا، وہ بیچارہ اپنے ریسٹورینٹ ٹائم نہیں دے پا رہا کہ وہ تمہاری ساتھ اس کو جانا ہوتا ہے. بھائی اس کو ٹائم دینے دو اپنے ریسٹورینٹ پہ، وہ کام کرے، وہ سیٹ ہے، اس کی لائف سیٹ ہے. گرومنگ کی اب اس کو ضرورت نہیں، شادی اس کی ہو گئی ہے. ضرورت رضا کو ہے. تم رضا کو ساتھ لے کے جاؤ گی، تم انجوائے بھی زیادہ کرو گی، ایکسرسائز بھی زیادہ بیٹر کرو گی. دیکھ لو وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ پاسپورٹ آفس گئی، وہاں پہ سارا کام کروا کے اکیلی واپس آئی، اور واپسی میں تمہارے پاور ٹوسٹ بھی لیتی آئی. کیسی بات ہے؟ یعنی کہ ان دونوں عورتوں میں فرق دیکھ لیجئے، بچوں اور لڑکیوں میں، کہ ایک صبا ہے جو کہ اپنی انڈیپینڈنٹلی چائے تک نہیں بنا سکتی، اور ایک رضا ہے جو کہ پاسپورٹ آفس سے اپنا کام بھی کروائی، اور اس کے بعد اپنا جو کھانے کی چیزیں اس کو چاہیے تھی، نیا ٹوسٹ جو کہ اس کو مل کے نہیں دے رہا تھا اپنے گھر میں، وہ بھی لے آئی. اور اسے بول رہی ہے اوپر رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایکسٹرا لے آئی ہے. جو دیکھ لو پھر ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی میں اور ایک ایسی جاہل لڑکی میں کتنا فرق ہوتا ہے. وہ شور کر رہا ہے کہ میرا کام زیادہ ضروری ہے جم سے، تو ٹھیک ہے نا، اسے کہو تم رہو گھر، میں رضا کو لے کے جاتی ہوں جس کو زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے جان بوجھ کے اس کے آگے کتابیں پھیلا کے رکھی ہوتی ہیں ہر وقت ہر سین میں، کہ وہ پڑھائی بہت کری آج کل. وہ تو ایسے پڑھائی کری ہے جیسے اسے CSS کے ایگزامز دینے. آگے پیچھے تم اس کو ہر جگہ لے جاتی ہو جہاں تمہیں شوٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن صرف جم نہیں وہ لے کے جا سکتی ہو تم اسے، کیونکہ وہاں تو تم اسی کو لے کے جاؤ گی. نہ تک فائدہ ہو تو تمہارے گٹکے کا ہو، اور کسی کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جو جینون فائدہ جسے کہتے ہیں. تو اینی ویز اس کے بعد اچانک سے یہ جم بھی پہنچ گیا ہے. وہاں پہ جی یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے دکھائی دیا وہاں، اور اس کے باہر نکلے تو روڈ ٹوٹا ہوا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک لکڑی کا ووڈن پیس رکھا ہوا تھا جس کے اوپر سے گزر کے جانا تھا. اس سے فل ڈرامہ کیا، بڑا کیوٹ لگ رہا، ہاں یہ ہل رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. کیا بہن بس کر دے یار، تیری ایج میں نہیں سوٹ کرتے اتنی سلی حرکتیں. پھر تو کہتی ہے میں ماں نہیں بنتی. پہلے تو میچور تو ہو، میچور ہو پھر ماں بھی بن جانا. پھر اس کے بعد یہ چلے گئے اپنے ڈیلٹا والے گھر میں. وہاں پہ سے کوئی پرانا سا جوک، کہ ہم نے سیلنگ ایسے پینٹ کی تھی، ایسے وہ اتر گیا تھا، ریحان نے کیا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے. کہتی آپ ہنس نہیں رہے ہو؟ کہتا مجھے ہنسی نہیں آتی تمہارے فضول قسم کے جوکس پہ. ایک ستا ہوا بندہ، ستایا ہوا اکا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، جیسے ایسے اس کا ریئیکشن تھا کہ مجھے اب نہیں ہنسی آتی. ایک تو تم مجھے تھار نہیں لے کے دیتی، اوپر سے میں تمہاری فضول جوکس پہ ہنسوں بھی. اس نے آج اس کو یہ بھی دھمکی لگا دیا میں تمہارے ولاگ نہیں شوٹ کیا کروں گا، میں اپنا ولاگ بناؤں گا. کہتی ہے سنی ایسا مت کرنا. بھئی آپ کے گھر میں آلریڈی میاں بیوی ولاگر اوپر رہتے ہیں، تم لوگ بھی میاں بیوی ولاگر بن جاؤ. ایک ولاگر ستارہ آنٹی کو بھی بنا دو، ساری انکم گھر میں ہی آئے گی نا، فائدہ ہی ہوگا. تو اس میں اور کیا ہے. اس نے ایک خالی ڈبہ اس کو دے کے، جی یہ دیکھو میں تمہارے لیے iPhone 16 لے آیا ہوں. یہ وہی تھا iPhone 16 لاسٹ ٹائم جو کہا تھا میں تمہیں لے کے دوں گا، تمہارا فون چپ ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے. تو اس نے اس کو اچانک دیا، اور ساتھ ریحان بیٹھا تھا، اور ریحان تو ماشاء اللہ بہت عقل مند ہے، اس نے فوراً پکڑ لیا کہ یہ جو باکس ہے یہ سیلڈ پیک نہیں ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہتی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں ہنسوں کہ روؤں. آپ نے جو بھی کیا بہت ایکسپیکٹڈ تھا. وہ کہاں سے لے گا بہن؟ تم اس کو کام بھی نہیں کرنے دیتی ہو، ریسٹورینٹ بھی نہیں جانے دیتی ہو، وہ کہاں سے لے گا؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے. ہو سکتا ہے iPhone والے تم لوگوں کے ساتھ کولیب کر لیں، پھر تم لوگوں کو مفت کا مل جائے گا. چلے خیر، آپ لوگ انجوائے کیجئے. جس طرح ایک ماں بیٹی کا پیار ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. اپنی ماں سے کسی پیار نہیں ہوتا، اپنے بچے سے کسی پیار نہیں ہوتا. مزہ تو تب ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں. وہ گیو اویز جنہوں نے شوٹ ہی نہیں کیے، جنہوں نے انسٹاگرام پہ دکھائے تھے، وہ بھی دکھا دیتے تو بہت اچھا ہوتا. جیسا کہ آپ کی چالو آپ ہی کہتی ہیں، جتنا آپ کو خدا نے دیا ہے اتنے میں خوش رہنا سیکھیے. تو بالکل جتنا آپ کو اس نے دیا بالکل ٹھیک دیا، اس میں خوش رہنا سیکھیے. محنت کیجیے، محنت کرنا ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور کامنٹ ضرور کیجیے کہ آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. بائی بائی.